अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, गुज़रे कई दिनों से बच्चों के कमेंट्स ख़ास तौर पर झारखंड से आ रहे थे कि उन्हें क्या सिलेबस पढ़ना है ये बता दिया जाए। असल में बच्चों, बात यह है कि सिलेबस झारखंड की एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। कई सब्जेक्ट्स का नहीं है, उसमें उर्दू भी शामिल है। तो अब ऐसे में क्या करा जाए? वहाँ के असातिज़ा तो ये कह रहे हैं कि पूरी किताब तैयार कर ली जाए। तो ये मॉडल पेपर है जो मुझे किसी स्टूडेंट से मिला है, और मैं श्योर नहीं हूँ, कह नहीं सकता कि ये वाकई ऑफिशियल है या नहीं है। हाँ, उसने ऐसा कहा ये ऑफिशियल है। तो इस मॉडल पेपर से आपको फिर भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। MCQ पर हमारे 4 वीडियोस मौजूद हैं, आप उन चारों को देखें, उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद है कि वहाँ इम्तिहान मेरा अपनी ज़ाती अंदाज़ा ये है कि CBSE के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर आएगा। जितना सिलेबस CBSE ने लिया है, या हो सकता है पूरी किताब में से मैं नहीं मानता कि पूरी किताब आ सकती है, लेकिन अगर सिलेबस झारखंड की तरफ से नहीं आ पाता है तो रास्ता आपके पास कुछ और नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना तैयार करें। वहाँ फ़ोन करने की भी कोशिश की गई, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा। ईमेल किया गया है, देखिए अगर जवाब आता है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल है टाइम 2 घंटे का नहीं रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। और यहाँ सभी सवालात लाजमी दिए गए हैं। वहाँ बहुत उम्मीद है कि सवालात ज़्यादा दिए जाएंगे, गालिबन 50 सवाल दिए जाएंगे और 40 सवाल करने होंगे, जो मेरा अंदाज़ा है CBSE का जो पैटर्न है। बहरहाल फिर भी आप जितना ज़्यादा तैयारी कर लें उतना बेहतर है। चारों MCQs को सुने, ये भी 3 मॉडल पेपर हैं, धीरे धीरे मैं तीनों इंशाल्लाह बना दूंगा। सवाल नंबर 1, मरासले को मकालमा किसने बना दिया? आप जानते हैं पहला जो आपका मकतूब निगारी शुरू होता है, खतूत निगारी या मकतूब निगारी, किताब वहीं से शुरू होती है। और गालिब के 2 खतूत दिए गए हैं, एक मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा भी आप देखेंगे मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए किसके नाम खतूत लिखे गए हैं। दूसरा, मिर्ज़ा गालिब के खतूत की खसूसियात क्या क्या हैं। उन खतूत की खसूसियात पे अगर गौर करेंगे तो एक खूबी यह है कि मिर्ज़ा ने ख़ुद कहा कि मैंने मरासले को, पैगाम पहुँचाने को, मरासले का मतलब इरसाल करना, पैगाम पहुँचाना, उसको मकालमा, बातचीत में तब्दील कर दिया। यानी जो ख़त लिखने का, ख़त जो होता है वो आप, एक शख्स ख़त लिखता है दूसरे को पैगाम पहुंचाने के लिए, तो ऐसा महसूस होने लगा गालिब के खतूत पढ़कर कि जैसे ये ख़त में 2 लोग बैठे हुए आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि एक शख्स दूसरे को पैगाम भेज रहा है, बल्कि आमने सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। वही गुफ्तगू करने का अंदाज़ जो है उसी को मकालमा कहा गया। तो गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब ने, असदुल्ला खां गालिब ने मरासले को खतूत में मकालमा बना दिया। पैदाइश कहाँ हुई? अकबराबाद। उस ज़माने में आगरा अगर आगरे का नाम अकबराबाद था। मीर तकी मीर की पैदाइश भी वहीं हुई है। अवध हिंदी, ये भी वही सवाल है। अवध हिंदी और इसी तरह 2-3 खतूत के मजमूए हैं, कलेक्शन है, वो मिर्ज़ा गालिब के ही हैं। एहतशाम हुसैन साहब की पैदाइश, जिनका किताब में तनकीदी मजमून शामिल है, और एहतशाम हुसैन का असल मैदान भी तनकीद है, और इनके मजमून का नाम खोजी एक मुताला है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? आज़मगढ़ में हुई। खोजी एक मुताला, जैसा मैंने बताया, किस अदीब का एक तनकीदी मजमून है? एहतशाम हुसैन का है। इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि खोजी एक मुताला सिन्फ के अतबार से किस किस्म का मजमून है? तो तनकीदी मजमून है। ये भी पूछा जा सकता है खोजी एक मुताला किस नावल से लिया गया, खोजी किस नावल का किरदार है? तो रतन नाथ सरशार का एक नावल है फसाना आज़ाद, उसका किरदार है खोजी। मिजाहिया कॉमेडियन किरदार है, उसमें एक और किरदार आज़ाद है, एक और किरदार नवाब साहब हैं, जिनका बटेर है अली शाह। मज़ामीन, तनकीदी मजमून है एक, मज़ामीन नहीं, मजमून उमराव जान अदा। ये उमराव जान की कहानी है, और खुर्शीदुल इस्लाम ने, उमराव जान एक नावल है, उस पर तनकीद की है। तनकीदी मजमून किसे कहते हैं? ऐसा मजमून जिसमें किसी अदबी तख्लीक, किसी अदबी फ़नपारे, मसलन दास्तान, नावल, ड्रामा, गज़ल, नज़म, उस पर अपनी राय दी जाए, उसकी खूबियाँ खामियाँ बताई जाएँ, उसे तनकीद कहते हैं। और जिस मजमूनी में सब बयान किया जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। तो उमराव जान अदा के नाम से जो खुर्शीदुल इस्लाम ने एक तनकीदी मजमून लिखा है, आपकी किताब में शामिल है, दूसरा सबक है। सवाल खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? बहुत करीबी ऑप्शन दे दिए हैं। बहरहाल सही जवाब 1919 है, 1919। उमराव जान अदा झेल में से किसकी कहानी है? असल में ये कहानी जो है
ایک عام بچی کی ہے جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. وہ بچی جس کے باپ نے ایک گنڈے کے خلاف گواہی دی تھی اور اس کو سزا ہو گئی تھی 10-12 سال کی، تو سزا کاٹ کے آنے کے بعد اس نے اپنی رنجش، وہ غصہ نکالنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کیا، اور اس کو اغوا کر کے لکھنؤ میں اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کرنے کے بجائے تم اس کو بیچ ڈالو، تو وہاں اس کو بیچ دیا گیا اور اس کو اس جہنم میں ڈھکیل دیا گیا. افسانہ ہے آپ کی کتاب میں لمحے، اس کے مصنف بلونت سنگھ ہے. یہ افسانہ اصل میں فسادات جو آزادی کے وقت، بٹوارے کے وقت جو دنگے فساد ہوئے اس پر یہ افسانہ لکھا گیا ہے. بلونت سنگھ نے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا ہے. اس میں ایک عورت ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ فسادات میں ہی توڑی گئی ہے، کسی نے اس پر لاٹھی یا اس طرح کا ڈنڈا مارا تھا. قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ملتا جلتا سوال ہے. احتشام حسین کی پیدائش اعظم گڑھ، قرۃ العین حیدر کی علی گڑھ. ان کے والد سجاد حیدر یلدرم، ان کی والدہ نظر سجاد حیدر یلدرم، دونوں افسانہ نگار، اپنے وقت کے مشہور افسانہ نگار. فوٹوگرافر انہی کی تصنیف ہے قرۃ العین حیدر کی. یہ اس آباد خرابے میں کس شاعر کی آپ بیتی ہے؟ آپ بیتی جو خود بندہ بایوگرافی ہے، خود لکھی ہے، خود نوشت ہے. آپ بیتی ہے، ان کے اوپر جو کچھ گزری ہے وہ لکھا ہے انہوں نے. اختر الایمار ایک نظم کے مشہور شاعر ہیں، انہی کی یہ آپ بیتی ہے، خود انہوں نے لکھی ہے. اس آباد خرابے میں ان کا بچپن بہت تکلیفوں میں در بدر ادھر سے ادھر جاتے ہوئے گزرا. ان کے والد صاحب امام تھے، مدرس تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا. اختر الایمان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو بجنور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. حالی الطاف حسین حالی، حالی ان کا تخلص، یہ تخلص کا نشان ہے جو چھوٹا سا بنا ہوا ہے. شاعر ہیں، عام طور پر غزل کے شاعر ہیں. الطاف حسین ان کا اصل نام ہے اور حالی ان کا تخلص ہے. پانی پت میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں. مقدمہ شعر و شاعری بھی انہی کی تصنیف ہے، حالی کی. یہ حالی کا جب غزل کا دیوان مکمل ہوا، غزل کا کلیکشن مکمل ہوا، تو اس کا جو پریفیس انہوں نے لکھا تھا، مقدمہ لکھا تھا، وہ بہت بڑا ہو گیا اور اس میں انہوں نے غزل کی، مثنوی کی اور دوسری جو شاعری کی، اردو شاعری پر تنقید کری. اردو شاعری میں جو خامیاں آ چکی تھیں یا جو خوبیاں تھیں اس پر انہوں نے تبصرہ کیا اور بڑی مشہور کتاب ہو گئی، اور اردو شاعری کی تنقید پر پہلی کتاب مانی جاتی ہے جو مضبوط طریقے سے اور ایک منظم طریقے سے لکھا گیا، جس کو مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی. غزل کے لغوی معنی یعنی لغت میں، ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا. غزل کا سب سے خوبصورت شعر کیا کہلاتا ہے؟ دیکھیے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. چاروں آپشن بتا دیتا ہوں. مطلع جس کے دونوں مصروں میں ایک ہی قافیہ ہوتا ہے، یعنی ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، اور ردیف بھی ہوتی ہے عام طور پر. جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو سب سے آخر میں شعر کے دیکھیں گے یا مصرے کے آخر میں دیکھیں گے تو ردیف ہوتی ہے جو دہرائی گئی ہوتی ہے. اگر دونوں مصروں میں دہرائی گئی ہے، پہلی لائن دوسری لائن میں دہرائی جا رہی ہے، تو وہ یقیناً مطلع ہے. اور ردیف سے پہلے دیکھیں گے تو قافیہ ہوگا. پہلے شعر میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو کرے کوئی ردیف ہو گیا، اس سے پہلے ہوا اور دوا، یہ قافیہ ہو گئے. غزل کا آخری شعر ہوتا ہے عام طور پر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا وہ شعری نام استعمال کرتا ہے، نظم کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں اس شعر کو. قافیہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. تو غزل کا سب سے خوبصورت شعر بیت الغزل کہلاتا ہے. جذبی کا اصل نام معین احسن ہے اور جذبی ان کا تخلص. جانثار اختر کا اصل نام، دیکھیے سید اظہر حسین رضوی. ایسے لوگوں کا اصل نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے جن کا ادب میں نام بالکل کچھ اور ہے اور اصل نام بالکل کچھ اور ہے. حیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہیں نظم کی. ہم نے اس کو MCQs میں شامل کیا ہے. پابند نظم پہلی قسم ہے، پابند نظم، جس میں تمام چیزوں کی پابندی کی جائے، قافیے وغیرہ کی، وزن کی، ان سب کا لحاظ رکھا جائے. نام سے معلوم ہو رہا ہے پابند نظم. اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ ایک ہوتی ہے نظم معرہ، جس میں وزن ہو، بحر وغیرہ ہو، لیکن یاد رکھیں معرہ ہے، وہ آری ہے کس چیز سے؟ قافیہ اس میں نہیں ہے. نظم معرہ میں قافیہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آزاد نظم ہے، اس میں بھی بے ترتیبی دیکھنے کو ملتی ہے، نہ قافیہ ملتا ہے نہ ہی وزن کے مروجہ اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نثری نظم ہے، چوتھی قسم نثری نظم ہے. تو اس طرح جو نثر ایک گفتگو کا جو انداز ہے اس طرح نظم. تو یہ نظم کی 4 حیت کے اعتبار سے 4 شکلیں ہیں، 4 قسمیں ہیں.
گورے غریباں آپ کی کتاب میں ایک نظم ہے جو ترجمہ کی گئی ہے ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ، تھامس گرے کی. وہ کس نے لکھی ہے؟ اس کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر نظم طبع طبائی ہیں. ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو، نظم معرہ. مسدس، ایسی نظم جس میں 6 مصرے ہوں، 6 مصرے، ایک بند میں 6 مصرے ہوں. جانی سار اختر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کا آپشن ہے گوالیر میں ہوئی تھی. نظم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موتی پرونا، آپ جانتے ہیں. علامہ اقبال نے کون سا پیشہ؟ تو یہ وکیل، شروعات میں انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا. بانگ درا علامہ اقبال کا ہی نظم کا پہلا مجموعہ ہے. نظموں کا، ان کی غزل بھی ہیں اس میں کچھ، ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ بانگ درا. علامہ اقبال کو حکومت برطانیہ نے کون سا خطاب، سر کا خطاب عطا کیا تھا ان کو، سر. علامہ اقبال. شمس العلماء کس کو ملا ہے؟ الطاف حسین حالی کو ملا ہے، محمد حسین آزاد کو ملا ہے. علامہ جمیل مظہری، ان کی نظم ہے ارتقاء آپ کی کتاب میں. پوچھا گیا ان کی پیدائش عظیم آباد میں ہوئی تھی. جمیل مظہری کا اصل نام دیکھیے، پھر ایسا سوال، سید کاظم علی. ابتدائی دور میں پریم چند کس نام سے لکھتے تھے؟ وہ اپنے پریم چند نام سے نہیں لکھ رہے تھے بلکہ نواب رائے نام سے لکھ رہے تھے. ان کا اصل نام دھنپت رائے ہے، دھنپت رائے. بیوہ ناول ہے خیابان اردو میں، آپ دیکھیں گے تو ایک ناول ہے جس کا نام بیوہ ہے، اور پریم چند نے اس کو لکھا ہے. اس میں انہوں نے بیواؤں کی دوسری شادی پر اور بیواؤں کے مالی اعتبار سے آزاد ہونے پر زور دیا ہے. ہندو معاشرے میں چونکہ انہوں نے لکھا ہے، پریم چند نے، ناول پڑھ سکتے ہیں، بیوہ کی دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا تھا. ساری زندگی وہ اسی طرح تنہا گزارتی تھی اور اچھوت بھی سمجھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں. یہودی کی لڑکی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ کون سی صنف سے ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے یا داستان ہے؟ تو دوسری کتاب میں ہے آپ کی خیابان اردو میں. آپ جانتے ہیں آغا حشر کاشمیری نے لکھا ہے اور یہ ڈرامہ ہے. ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ. ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے ناول. اس کا صحیح جواب یونانی ہے. مکالمہ کس نثری صنف کا حصہ ہے؟ مکالمہ کس میں ہوتا ہے؟ ڈائلاگ کہتے ہیں اس کو. ڈرامے کے اندر ہوتا ہے ایک کردار اور دوسرا کردار، تیسرا، جتنے کردار ہیں وہ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسے ہی مکالمہ کہتے ہیں. ارتقاء نظم کے شاعر میں نے بتایا جمیل مظہری ہیں. مرحوم کی یاد میں انشائیہ ہے، کس کا لکھا ہوا؟ پطرس بخاری کا. سید احمد شاہ بخاری ان کا اصل نام ہے. آگ کا دریا ناول ہے ایک، قرۃ العین حیدر کا. آپ کی کتاب میں نہیں ہے مگر ان کا مشہور ناول ہے، یاد رکھنا چاہیے. مرزا نوشہ کس شاعر کا لقب ہے؟ تو مرزا نوشہ کس کا ہے جی؟ غالب کو کہا جاتا تھا. ان کے دوست احباب یا ان کے متعلقین ان کو مرزا نوشہ کہہ دیا کرتے تھے. دوسرا ماڈل پیپر بھی بہت جلد انشاءاللہ. شکریہ.